سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے، پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے آ گئے، قالوا، تو وہ یوں کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ جب حضرت طالوت علیہ الرحمہ لشکر کو لے کر نکلے تو ایک نہر کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا۔ اب وہاں پر ان کو اتنی اجازت تھی، اول تو پانی نہیں پینا، اگر کسی نے پینا ہے تو صرف ایک چلو بھر کے پانی پینا ہے۔ اب اس میں 3 قسم کے گروہ بن گئے، ایک تو وہ جنہوں نے خوب ڈٹ کر پانی پیا تو وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گئے، ادھر ہی پڑے رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے پانی تو پیا لیکن صرف ایک چلو کے برابر، تو یہ لوگ آگے چلے تو ان کو یہ فکر دامن ہوئی کہ سامنے جو لشکر ہے اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو بالکل ہی کامل الایمان بلکہ اکمل الایمان تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں دشمن کی تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اللہ کے حکم سے غالب آئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، شامل حال مدد کے ساتھ ہی لڑائی کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے بھی، آپ حضرات نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جو بڑی عمر کے افراد ہیں کہ جب 1965 کے اندر چونڈا کے مقام کے اوپر ضلع سیالکوٹ میں جب ٹینکوں کی دوسری عالمی بڑی جنگ جو لڑی گئی تھی، جس میں اب ایک طرف مد مقابل دشمن کی فوج، بھارت کی فوج، انڈیا کی فوج، اور ادھر پاکستان کی، ادھر مد مقابل 3000 سے زیادہ ٹینک ہے، اور ادھر جناب اعلیٰ صرف 100 کے لگ بھگ صرف ٹینک ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اب وہاں کا جو کیپٹن ایس زبیری، جس کا نام تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ اس نے اپنے کمانڈ سے اجازت طلب کی
اجازت مل گئی تو دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر اس مرد مجاہد نے جب اس کو کمانڈ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، تو اپنے جو ساتھی ہیں یا تمہارے جو ماتحت فوجی ہیں ان کو مروانا اور ان کو آگے کہنا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے وہ تاریخ رقم کی کہ آج بھی وہ جنگ اور وہ تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جائے گی اور لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دشمن کو دم دباب کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یہ مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے آگے بڑھ کر دیکھ لیجیے، کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حال ہی میں جو مہینہ پہلے جو دشمن نے حملہ کیا اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں جو کیا، صرف چند گھنٹوں کے اندر ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی زیردست آیت میں فرماتے ہیں کہ جب اب یہ 313 کا لشکر رہ گیا، اب یہ 313 کا لشکر جب آمنے سامنے ہوا، ادھر جالوت اور اس کا لشکر ہے لاکھ کی تعداد کے اندر، اور ادھر جناب اعلیٰ مسلمانوں کی یہ بالکل مٹھی بھر جماعت ہے، مٹھی بھر جماعت۔ اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت وہ وقت کے جو نبی تھے وہ دعا کے اندر مشغول ہو گئے، یا حضرت طالوت علیہ الرحمہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود دعا کے اندر مشغول ہو گئے، دعا کرنا شروع کر دی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو ڈھیل دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور دشمن کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما۔ محترم سامعین کرام، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بدر کا مقام ہے، اب دشمن مد مقابل ہے، اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر اور وہ کیل کانٹے سے لیس، اور ادھر جناب علیہ مسلمانوں کی تعداد بالکل ان کے مقابلے میں 1/3 کے برابر، اور ان کے پاس جناب علیہ اس طرح کے وسائل اور ذرائع بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دشمن پر فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں، میدان جہاد کے اندر بھی، میدان جہاد کے اندر جب لڑائی شروع ہونے والی تو بدر کے مقام کے اوپر وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے مقام پر جب میں آیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، تو میں ذرا ایک میدان جہاد کا، بدر کے میدان کا میں ایک ذرا راؤنڈ لگا کے آیا۔ جب راؤنڈ لگا کے آیا، چکر لگا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے حضور ویسے ہی کیا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ ربنا کہیں مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ دعائیں سیکھی، اور حدیث مبارکہ میں یہ دعا فرمائی گئی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب اہزم الاحزاب۔ ٹھیک ہے نا، اے کتاب کو نازل کرنے والے اور اے بادلوں کو چلانے والے، تو ہی دشمن کو نیست و نابود کر دے، ٹھیک ہے، دشمن کو مغلوب کر دے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے، اب گویا کہ یہ بتا دیا کہ اے باری تعالیٰ، آپ کتاب کو اتارنے والے ہیں، ہم اس پروگرام کو لے کر آگے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی صدارت نہیں، کوئی اور ایسا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے اس نظام کو اس روئے زمین پر کیا ہے، غالب کرنے کے لیے آئے، اس کو لاگو کرنے کے لیے آئے۔ ہمارا مقصد وہ شریعت ہے، ہمارا مقصد کوئی ملک گیری نہیں ہے، کوئی ملک گیری نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد کوئی اور بادشاہت ہے۔ تو فرمایا ربنا افرغ علینا، تو حضرت داؤد کیا کہتے ہیں اپنا، حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے بھی، انہوں نے یا وقت کے نبی نے یا سارے مومنین نے یہ مل کر دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں جناب اعلیٰ وہ کیا فرما،
ہمیں صبر عطا فرما، صبر ہم پر انڈیل دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دیجیے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے لڑائی کے اندر، جہاد کے اندر جب تک استقلال نہ ہو، ثابت قدمی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب کر لڑا جاتا ہے تو سب کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کہیں جناب اللہ کوئی 19-20 ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، کوئی بھاگنے کے چکر میں ہو، تو دوسروں کا مورائل جو ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے، وہ بھی بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں کیا دے دیجئے؟ فتح دیجئے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اور بھی اس موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر زندگی کے ایام کبھی بھی کہیں مشکل پیش آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست دعا بلند کر دیجئے، اور اللہ کے سامنے اپنے کمزوری کا، عجز کا، انکساری کا برملا اعتراف کیجئے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کو طلب کیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ہمیں سکھا دیا، اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر آگے چل کر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تربیت کر دی کہ تم بھی جب دشمن کے مد مقابل آؤ، ان کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، تو تم نے بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ پھر بدر کے مقام پر ہو، احد کا مقام ہو، ہر مقام کے اوپر جب بھی دشمن آمنے سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو اپنا ایک مؤثر ہتھیار بنایا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک اور بھی، الدعاء سلاح المؤمن، کہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ تو باقی ہتھیار یا باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کو بھی کیا ہے؟ مانگنا چاہیے، ورنہ اس کے برعکس جو کفار ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار اگر آپ دیکھ لیجئے تو وہ گانے بجانے اور شراب پی کر مست ہو کر وہ لڑائی کے اندر کیا ہے؟ کودتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سبق دے گیا کہ ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کرتے، گڑ گڑاتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔